السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، تھینک یو سو مچ پچھلی ایپیسوڈ پہ کمنٹس کرنے کے لیے، لیکن بہت کم لوگوں نے کیا تھا۔ میں ان کا ہی شکریہ ادا کر رہی ہوں جنہوں نے واقعی کمنٹس کیے تھے۔ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ ابھی آپ 50 کمنٹس کا ٹارگٹ پورا کریں گے۔ یار دیکھیں، اتنی محنت سے لکھتے ہیں، پھر اس کو ایڈٹ کرنا، وائس اوور کرنا، اپلوڈ کرنا، تھمبنیل، یہ وہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ تو آپ لوگ اپریشیٹ کیا کریں، 1 یا 2 کمنٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں چلا جاتا، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں کہ اب آپ لوگ بہت زیادہ سپورٹ کریں گے۔ ہمیں آپ سب کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا، ملک دانیال کو وہ جیسے بے یقینی سے انفارے چبائے بولا تھا۔ او، یقین نہیں آیا اب تک؟ تو ایک بار پھر لگا دوں؟ وہ جیسے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی، جس پر وہ اس پر جھپٹا تھا اس پر، مگر وہ بیچ میں ہی اسے انگلی دکھاتے روک گئی تھی۔ خبردار خبردار دانیال ملک، اگر ایک بھی قدم آگے بڑھایا تمہیں مجھے چھونے کا کوئی حق نہیں۔ اگر مجھے ہاتھ لگانے کے لیے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تمہارے قدموں سے جان کھینچ لوں گی۔ اس کی آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ وہ وہیں ساکت ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار اسے بے چین کر رہی تھیں۔ وہ جو ہر بار حد تجاوز کرنے کی کوشش کرتا، اس کی آنکھیں دیکھ وہیں رک جاتا۔ بہت گھمنڈ ہے تمہیں اپنے خاندان پر، ہاں؟ بڑھ چڑھ کر ونی مانگ رہے ہو تو سنو، میرے ماں باپ کا قاتل کوئی اور نہیں، تمہارا باپ تھا، سمجھے؟ اس کی بات نے دانیال کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ بکواس وہ ہے جو تم نے کی تھی، یہ تو حقیقت ہے۔ وہ تمسخر سے بولی تھی۔ لوگوں میں چہم گوئیاں ہونے لگی تھی۔ جھوٹ ہے یہ سراسر۔ وہ اس کو تیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، مگر اب آواز میں وہ قہر نہ تھا، کیونکہ اب اس کے خود کا دماغ بھی الجھ چکا تھا۔ تم شاید بھول گئے دانیال ملک، میں سردارنی ہوں، ثبوت کے بغیر کوئی بات نہیں کرتی۔ اس نے سب کے سامنے وہ ریکارڈنگ چلا دی جو اسفندیار نے اسے اپنے آخری لمحات میں بھیجی تھی، جس میں سے آخری والی میں اس نے یہ اظہار کیا تھا کہ اس پر حملہ ملکوں نے کروایا تھا اور ان کی جان بھی انہوں نے ہی لی ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اب ملک پوری طرح پھنس چکے تھے۔ دانیال کے تایا بھی بوکھلائے ہوئے تھے، کیونکہ بازی انہی پر پلٹ گئی تھی۔ ان کی چال بیچ میں ہی دم توڑ چکی تھی۔ انہوں نے بے بسی سے مٹیاں مینچیں۔ انہیں اب جلد از جلد کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا تھا۔ یقیناً دانیال کو بھی راستے سے ہٹانے کے لیے انہیں ان کی شرط ماننی پڑے گی۔ وہ سوچ کر رہ گئے۔ ٹھیک ہے، ہم دانیال کو ونی میں دینے کے لیے تیار ہیں، وہ ایک دم بولے تھے، جس پر اس نے بے یقینی سے جھٹکا کھا کر پیچھے دیکھا تھا اور ان کی طرف دیکھتے وہ تیر کی تیزی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ تایا جان؟ آپ کو معلوم بھی ہے ایک مرد کبھی ونی نہیں ہوا اور آپ مجھے ونی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا، جس پر وہ اسے شانت کرنے لگے تھے اور اسے ایک طرف لے جاتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ تم بھول رہے ہو دانیال کہ تمہیں ابھی اپنے باپ کے قاتلوں کو ڈھونڈنا ہے، اور یہ مت بھولو کہ اس کا قاتل اگر اسفندیار نہیں تو پھر مومن بھی اس سازش میں شامل ہو سکتا ہے، جس کا پتہ تم اس کی حویلی میں ہی جا کر لگا سکتے ہو، اور تمہیں وہاں رہ کر یہ سب ڈھونڈنا ہوگا، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب تمہیں وہاں جا کر رہنا پڑے، اور اس صورت میں تمہیں اس کی شرط ماننی ہوگی، کیونکہ
اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی حل موجود نہیں ہے؟ اگر ہے تو بتاؤ۔ وہ اسے گرکتے ہوئے بولے تھے، جس پر وہ تشویش کا شکار ہوا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ کہہ تو ٹھیک رہے تھے۔ اسے اپنے باپ کے قاتلوں کو ڈھونڈنا تھا اور اسے سزا دلانی تھی۔ اگر اسفندیار قاتل نہیں تھا تو پھر یقیناً مومن تھا، اور اسے اس کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے تھے، اور وہ تبھی ممکن تھا جب وہ ان کی حویلی میں جا کر رہتا، لیکن کس رشتے سے؟ اس لیے اسے اس کی شرط قبول کرنی ہی پڑنی تھی۔ وہ بے بسی سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اس کو خاموش دیکھ وہ عیاری سے ہنسے تھے اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے تھپ تھپا کر اسے تسلی دی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم دانیال کو ونی کے طور پر دینے کے لیے تیار ہیں، مگر افق کو اس سے نکاح کرنا ہوگا جیسے اس کی ماں کا ہوا تھا مومن خان سے۔ وہ عیاری سے بولا تھا جس پر سبھی ششدر رہ گئے تھے۔ مومن نے کس کر آنکھیں میچ لی تھی، جبکہ افق ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں سمیت اس کے تایا کو گھور رہی تھی، جو چاہتے تھے کہ ان کی سرعام بے عزتی کی جائے۔ آپ ہوتے کون ہیں میری ماں کا ذکر اس بھری پنچایت میں کرنے والے؟ آپ کو کس نے حق دیا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ایک قدم کرخت لہجے میں بولی تھی، جس پر وہ بھی آگے بڑھے تھے۔ اگر ہم اپنے بیٹے کو تمہاری حویلی میں بھیج رہے ہیں تو ایسے کیسے بھیج دیں؟ ہم بھی اس کا نکاح کرنے کے بعد ہی بھیجیں گے۔ وہ بھی دو بدو چلائے۔ سارے سرپنچ ان کی بات سے سہمت تھے۔ افق بیٹا، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ان کے والد کی بھی موت کا ذمہ دار نہیں ملا تو یقیناً ہمیں بھی ان کی ایک بات ماننی ہی ہوگی۔ جب سب یہ کہنے لگے تو مومن بیچ میں آیا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر تمہارا نکاح اس سے ہو گیا تو یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے افق، اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، چاہے مجھے لیلا کو ہی ونی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اٹل لہجے میں بولے، نہیں تایا ابو، میں آپ کو اس کی زندگی خراب کرنے نہیں دوں گی۔ وہ بھی نڈر لہجے میں بولی اور ان کی سمت مڑتے کہا، مجھے منظور ہے، بلائیں مولوی۔ اس کی بات پر دانیال کے تایا کو ایسے لگا جیسے وہ کوئی جنگ جیت گئے ہوں، جسے افق نے زیرک نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو افق، وہ اسے جھنجھوڑ کر بولا۔ میرے ماں باپ نے مجھے یہی تو سکھایا ہے بڑے پاپا کہ قربانی کیسے دیتے ہیں۔ مسکراتی نم آنکھوں سے بولی تھی، اور وہاں پورے گاؤں کی موجودگی میں افق کا نکاح ہوا تھا ملک دانیال سے، جس سے صرف اس کی دشمنی تھی، جس کے ماں باپ کا قاتل تھا۔ وہ خاندان نے اسی شخص سے رشتہ جوڑ لیا تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے افق؟ مومن سرخ چہرے سمیت سنجیدگی سے بولا۔ آپ کو جلد پتہ چل جائے گا بڑے پاپا۔ وہ اس کے پیچھے سے آگے آتے دانیال ملک کو دیکھتی بولی تھی، جس کی آنکھوں میں آگ دہک رہی تھی۔ وہ بھی افق تھی، اچھی طرح جانتی تھی آگ کو پانی سے کیسے بجھانا ہے۔ تو پھر چلیں ملک صاحب، وہ آئیبرو اچکاتے بولی، جس پر وہ دانت پیس کر رہ گیا اور مومن کی حراست میں گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ آج اس نے اصول بدل دیا تھا۔ آج وہ ونی ہو کر گئی نہیں بلکہ کر کے لائی تھی۔ مومن آگے بیٹھا تھا اور افق پیچھے والی سیٹ پر۔ جب دانیال ملک کو پیچھے والی گاڑی میں بٹھاتے دیکھا تو وہ ملازموں کو اشارہ کرتی بولی،
کہاں بٹھا رہے ہیں انہیں؟ یہاں لائیے۔ وہ اپنی دوسری جانب کا دروازہ کھلواتے بولی تو دانیال نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ منع کرتا، ملازم اسے اندر دھکا دے کر دروازہ بند کر چکے تھے، جس پر وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ افق، اب کیا یہ ہمارے ساتھ بیٹھے گا؟ مومن پیچھے دانیال کو نفرت سے دیکھتا بولا۔ جی بڑے پاپا، اس کی جگہ میرے ساتھ ہی ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے نہایت ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولی تھی، جسے دانیال پہلی بار سمجھ نہ سکا تھا۔ آخر یہ چھٹانک بھر کی لڑکی چاہتی کیا تھی؟ جیسے ہی کیس کو ہوش آیا تھا، اس کی ماں اور اس کے نانا فوراً اندر آئے تھے۔ اس کی ماں کس کر اس کے گلے جا لگی تھیں۔ ماما، آپ یہاں؟ وہ نکاہت زدہ سا بولا۔ ہاں میری جان، بولو، کیسے ہو تم؟ درد تو نہیں ہو رہا زیادہ؟ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتی بولی تھی۔ زہرا نہیں آئی؟ وہ اپنی نم نظریں نانا کی طرف موڑتے بولا۔ وہ زہرا، وہ ابھی کہنے ہی لگا تھا کہ وہ باہر تھی، وہ مگر ان کی بیٹی بیچ میں ہی ٹوک گئی تھی انہیں۔ کہاں آئی ہے وہ؟ اسے ناز نخرے اٹھوانے سے فرصت ہو تو آئے نا، اس کو بتایا بھی تم کس حال میں ہو، مگر اس نے آنے سے منع کر دیا۔ ان کی بات پر بے یقین نظروں سے کیس نے نانا کی طرف دیکھا تھا، جو خود بھی اپنی بیٹی کو ششدر بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ کہہ کیا رہی تھی۔ آخر کیوں جھوٹ بول رہی تھی وہ کیس کے دل میں زہرا کے لیے کڑواہٹ کیوں پیدا کر رہی تھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ زہرا جی میری تکلیف کا سن کر بھی نہ آئیں۔ وہ دنگ ہی تو رہ گئی تھیں۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ ان کے بیٹے کو ان کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا؟ آخر کیا جادو کیا تھا ان کی بھتیجی نے اس پر؟ وہ تو اپنی دھن میں رہنے والا شخص تھا، لاابالی سا۔ بیٹا، تو کیا میں تم سے جھوٹ بولوں گی؟ یقین مانو، اسے آنے کا کہا تو صاف انکار کر دیا اس نے۔ اس کے دل میں جیسے سوئیاں چبھنے والی تھی۔ آخر کیا کہہ رہی تھی اس کی ماں؟ وہ تو اس سے اتنی محبت کرتی تھی، پھر وہ جھوٹ کیوں بولیں گی اس سے؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آخر کیا وجہ تھی جو زہرا یہاں نہیں آ پائی تھی اور وہ گھر ہی رہ گئی تھی؟ کچھ تو تھا جو اس کی نظروں سے دور تھا، مگر کیا ابھی وہ درد برداشت کرتے یہی سوچ رہا تھا جب ڈاکٹرز اندر آئے تھے۔ آپ ان کے گھر والے ہیں؟ وہ اس کے نانا اور ماں کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، جس پر انہوں نے تیزی سے اثبات میں سر ہلایا تھا، جبکہ زہرا جو دروازے کے باہر ہی کھڑی تھی، بس اندر نہیں آئی تھی، آنسو بہاتی آنکھوں سے اندر ہی دیکھ رہی تھی چھپ کر۔ مجھے یہ کہتے ہوئے نہایت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ اب آپ کا بیٹا کبھی چل نہیں پائے گا۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی ٹانگوں پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ آپ اپنے آپ کو آنے والے برے وقت کے لیے تیار کر لیں اور ہمت باندھ لیں، کیونکہ یہ بہت ہی کٹھن مرحلہ ہونے والا ہے۔ وہ انہیں آگاہ کرتے بولے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ اس کا کوئی تو علاج ہوگا۔ اس کے نانا فوراً آگے آتے ہوئے بولے تھے، جس پر انہوں نے افسوسناک نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ کیس کی وہاں بھی
پھوٹ پھوٹ کر کیس کی ماں وہاں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ کیس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ کبھی چل نہیں پائے گا، اگر وہ چل نہیں پائے گا تو وہ سارا کو ساری خوشیاں کیسے دے پائے گا؟ وہ فقط سوچ کر رہ گیا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں کس کر بھینچ رکھی تھیں، آنکھوں سے برداشت کے باوجود آنسو نکل کر تکیے کے کنارے میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، ان کے علاج کے چانسز ریئر ہیں۔ اگر آپ ان کا علاج کروانا چاہتے ہیں ابھی تو اس کے بہت زیادہ پیسے درکار ہوں گے۔ 10 کروڑ میں ان کا علاج ممکن ہے، وہ بھی امریکہ سے۔ بتائیں کہ آپ لوگ دے پائیں گے اتنے پیسے؟ کروا لیں گے ان کا علاج؟ ڈاکٹر نے اپنی گلاسز لگی آنکھوں سے ان کو گھورتے پوچھا، جس پر وہ دونوں ہی لب سل گئے تھے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ زہرا جو باہر ہی کھڑی تھی زمین پر ڈھہ گئی تھی۔ یہ آخر اس نے کیا سن لیا تھا؟ کیا اس کا کیس کبھی نہیں چل پائے گا؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اسے پیسوں کا انتظام کرنا پڑے گا۔ وہ سوچ کر رہ گئی تھی، کیونکہ اپنے جیتے جی تو وہ کیس کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کے نانا اندر ہی تھے جب اس کی ماں روتے ہوئے باہر نکل آئی تھی، مگر زہرا کو ابھی تک وہیں کھڑے دیکھ وہ چیل کی طرح اس پر چپٹی تھی اور کس کر اس کے منہ پر تھپڑ لگایا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے منحوس لڑکی، نہ ہی تمہاری وجہ سے وہ محنت مزدوری کرتا، نہ ہی اس کا یہ ایکسیڈنٹ ہوتا۔ اب تمہاری وجہ سے میرا بیٹا کبھی چل نہیں پائے گا۔ وہ بلک بلک کر روتی بولی تھی، جس پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ تو کیا وہ واقعی وہ چل نہیں پائے گا؟ وہ لب کاٹ کر بولی۔ اب بتاؤ کون کروائے گا اس کا علاج؟ کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟ وہ اس پر دھاڑتی بولی، جس پر وہ بے یقین نظروں سے ان کو دیکھنے لگی تھی۔ دے سکتی ہو تم اتنے پیسے؟ وہ اس کو بازوؤں سے نوچتے ہوئے بولتی، جس پر وہ آنکھوں سے ان کو دیکھ کے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ پھوپھو میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ میں نے کیس کو دے دیے تھے کام شروع کرنے کے لیے۔ اب تو میرے پاس کوئی پیسے نہیں بچے۔ آپ پلیز کچھ کریے نا، آپ اپنے شوہر سے بات کریں، وہ کچھ کریں گے کیس کے لیے۔ پلیز مجھے پیسے دے دیں تاکہ میں ان کا علاج کرواؤں۔ میں کیس کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بولی، جس پر وہ قہر بھری نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی تھیں اور اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ وہ کیوں دینے لگے کیس کے لیے اتنے پیسے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ دے دیں گے کیس کے لیے پیسے؟ کبھی نہیں دیں گے وہ، اور اتنی بڑی رقم تو کبھی بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ کہاں سے کروں میں اس کا انتظام؟ بولو۔ وہ الٹا اس پر چڑھ دوڑ رہی تھی، جس پر زہرا نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا تھا اور کٹے دل سے بولی تھی، تو کیا ہوا پھوپھو؟ اگر آپ اپنے شوہر سے پیسے مانگ لیں گی، اپنے بیٹوں پر بھی تو اتنے پیسے خرچ کرتی ہیں، اپنی بیٹی کو لاکھوں کی چیزیں لے دیتی ہیں، مگر آپ سے اپنے سگے بیٹے پر پیسے خرچ نہیں ہو رہے۔ ایسے کیوں کر رہی ہیں آپ؟ کیوں نہیں کروا رہی ہوں ان کا علاج؟ آپ جو کرنے کو کہیں گی میں تیار ہوں، مگر ان کا علاج تو کروائیں پلیز۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی، جس پر انہوں نے نفرت سے اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری تھی۔
کون کون زہرا کو ٹوٹتے دیکھنا چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے زہرا اپنے پیسوں سے علاج کروائے؟ اب کس سے مانگے گی زہرا پیسے؟ کیسی لگی آج کی قسط تھوڑی سی سیڈ ہو گئی تھی، ضرور بتائیے گا کومنٹس میں کیسی لگی قسط۔ 50 کومنٹس کا ٹارگٹ کمپلیٹ کریے گا تاکہ ہر روز ایپیسوڈ اپلوڈ کریں۔ اور کون کون لوگ وائس اوور سنتے ہیں اور کون کون وائس بند کر کے ناول ریڈ کرتے ہیں، کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میں آپ سب کے کومنٹس کا رپلائی بھی کروں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔